وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ فن خطابت وہ جگنو ہے جو اڑتا ہے ہوا میں قیصر، بند کر لو گے جو مٹھی میں تو مر جائے گا۔ حضرات، یہ فن خطابت ایسا فن ہے کہ اس خطابت کے ذریعے سے انسان لوگوں کو مائل کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے۔ میں اسی میدان کا علمبردار، آپ ہی کے علاقے کا نوجوان فاضل، جس کو آپ حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب ندوی کے نام سے جانتے ہیں، میں اس وقت حضرت سے درخواست گزار ہوں کہ آپ کرسی خطابت پر تشریف لے آئیں، اور کمیٹی کے جانب سے آپ کو بھی 10 منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے۔ آپ اس 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو پیش فرما کر ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمائیں، اس تمہید کے ساتھ کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو اگر نہ ہو میری ذات میں رکھا کیا ہے، اور آئیے چل کے مدینے کے فقیروں سے ملیں، بادشاہوں کی اوقات میں رکھا کیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الباقي إلى يوم القرار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه صحيح البخاري. جناب صدر عالی مرتبت اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام قراء عظام، سامنے بیٹھے ہوئے قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، آج کا یہ جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، میں سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر گزار ہوں، جس نے لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں مدرسہ حاضہ کے محتمم جناب قاری صاحب اور اس مدرسے کے دیگر تمام اساتذہ اور ان کی کمیٹی کے تمام اراکین، جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجایا ہے۔ اللہ ان تمام حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جن علماء طلبہ کو گری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور حقیر سمجھا جاتا ہے، یقیناً رب ذوالجلال نے ان کا مقام اتنا اونچا کیا کہ اللہ اپنی کتاب میں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس سرزمین پر اگر صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یاد رکھنا، اس سرزمین پر رہنے والے ایک طرف ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پائلٹ بھی ہیں اور دیگر ڈگری ہولڈر بھی ہیں، لیکن حضور پاک نے جو تعریف فرمائی وہ کس کی ہے؟ جو قرآن کا حامل ہے، قرآن پڑھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا۔ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس لائن میں اپنے بچے کو ڈالیں گے تو اسے 3000 یا 5000 ملیں گے، آج کان کھول کر یہ بات سن کر جانا، تمہاری یہ سوچ بہت نیچی ہے۔ حضور پاک کا فرمان یہ کہتا ہے، اگر کل قیامت کے میدان میں
اللہ نے آپ سے پوچھا اور سوال کیا کہ میرا نبی یہ کہہ کر گیا تھا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج چوراہے پر اگر کوئی اپنے بیٹے کو انجینئر بنا لے، اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ چرچے کرنے والوں یاد رکھنا، اگر کسی نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا یا ڈگری ہولڈر بنایا اور اس دین سے دور رکھا، کل جب وہ مرے گا اور نہلانے کے لیے تختے پر رکھا جائے گا تو وہ انجینئر ہو یا ماسٹر ہو یا پائلٹ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کہے گا مفتی صاحب کہاں ہیں، مسجد کے امام کہاں ہیں، حافظ صاحب کہاں ہیں؟ تمہارا باپ مرا ہے اور تمہارا باپ آج تختے پر موجود ہے۔ آج تم میں وہ صلاحیت نہیں کہ تم یہ بتا سکو کہ مردے کو نہلانے کے آداب کیا ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرما دیا تھا، کیا کہا تھا؟ سنن بیہقی کی روایت، طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اغدو عالما، اگر طاقت ہو تو عالم بننا، اور اگر عالم نہ بن سکو تو میرے نبی نے فرمایا او متعلما، عالم نہ بن سکو تو طالب علم بن جانا، اور اگر طالب علم بھی نہ بنو تو او مستمعا، علماء کی بات سننے والے بن جانا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو میرے نبی نے فرمایا او محبا، علماء طلبا اہل علم سے محبت کرنے والے بن جانا۔ ولا تکن الخامسہ، پانچویں چیز مت بننا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، حضور پاک کی زبان سے نکلا یہ سنہرا الفاظ، سنہرے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ولا تکن الخامسہ، پانچویں چیز مت بننا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پانچویں چیز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ولا تبغض العلم واہلا، علماء اور علم حاصل کرنے والوں سے بغض مت رکھنا، نفرت مت کرنا۔ اگر تم نے نفرت کی اور ان سے بغض رکھا اور ان کی پگڑیاں اچھالی اور ان کے چرچے کیے تو قرآن نے تو ایک طرف یہ کہا تھا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن کہہ رہا ہے تم میں کے بعض کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک عام آدمی کی غیبت کرنا اس طرح ہے جیسا کہ وہ مر گیا، مرنے کے بعد گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ کھا رہا ہے۔ ابن عساکر نے کمال کیا، ابن عساکر نے کہا ان لحوم العلماء مسمومہ، اور اگر کوئی عالم دین کی برائی کرتا ہے، کوئی علماء کی برائی کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ عالم مر چکا ہو اور مرنے کے بعد گوشت کاٹ کر زہر میں ملا کر کھایا جا رہا ہے، زہر میں ملا کر کھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں عجیب و غریب بات بیان کی۔ ان کے ملفوظات میں یہ چیز موجود ہے، انہوں نے کہا اے لوگو میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر تم کسی کو دیکھو وہ علماء پر انگلیاں اٹھاتا ہے یا ان کی پگڑیاں اچھالتا ہے یا ان کی برائی کرتا ہے یا ان کی غیبتیں کرتا ہے، یاد رکھنا اگر یہ مرا اور قبر میں رکھ دیا گیا، رکھنے کے بعد اس کا چہرہ رکھنے والے قبلے کی طرف کریں گے، لیکن یہ چہرہ بدل جائے گا اور پھر جائے گا، اور یقین نہیں آتا تو قبر کھول کے دیکھنا، یہی انجام ہوگا۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہی التجا لے کر آیا ہوں۔ آج یہاں پر خوشحال پور اور کھیڑا دونوں گاؤں کے افراد موجود ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں،
ایک وقت آنے والا ہے نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوں گے. اگر میں یا آپ مدارس کی راہ میں رکاوٹ بنے، یہ آسمان جس نے بنایا، یہ زمین جس نے بنائی، یہ پہاڑ جس نے بنائے، یہ درخت جس نے لگائے، یہ دریا جس نے بہائے، کل سامنے کھڑے کر کے ایک ایک چیز کا حساب لے گا. قبل اس کے ہماری موت آئے توبہ کر لو، معافی مانگ لو. میرے نبی کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سچے دل سے توبہ کرنے والا اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. بس اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں. وقت کا تقاضا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو روبرو ہوں گا. آج کے دن یعنی جمعے ہی کے دن کھیڑے کے اندر بھی مدرسہ تعلیم القرآن میں ایک بڑا اہم پروگرام منعقد ہونے والا ہے. میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے وہاں پر بھی پہنچیں. اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بہت قریبی دوست قاری محبت علی کو، جن کی محنت اسی طرح حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی اور حضرت حافظ محمد سلیم صاحب اور دیگر اساتذہ کو، جن کی جد و جہد کد و کاوش کے نتیجے میں آج اس باغیچے کے اندر پھولوں کی طرح چند طلبہ نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے. ان کے بارے میں مہمان محترم موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے روبرو ہو کر وہ خطاب فرمائیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی ہے فاتح زمانہ. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جو وقت دیا تھا محترم مفتی محمد آصف صاحب نے، اس وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بڑی قیمتی باتوں سے ہم سب کو محظوظ فرمایا. آئیے حضرات، میں اس پروگرام کو تیزی کے ساتھ آگے لے کر چلتا ہوں اور ایک شعر آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے. نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے. نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے. اور قدم سرکار نے 1500 سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے. قدم سرکار نے 1500 سال پہلے رکھا تھا مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے.